جو ہماری یوتھ جو ہے یہ اتنا ڈسکنیکٹ کیوں ہے مذہب سے؟ کیا اس میں پرپز آف لائف کا بہت اہم کردار نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اس جن کو آپ کہہ لیں یا اس لارجر دین لائف پرپز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور ایونچولی جو دا مومنٹ ہے، لیونگ دا مومنٹ، وہ کانسیپٹ کو بھول جاتے ہیں اور پھر ایونچولی ڈپریشن آ جاتی ہے، انزائٹی آ جاتی ہے کہ مجھے تو وہ اچیو کرنا ہے۔ تو یہ جو پرپز آف لائف ہے، کیا یہ بلیسنگ ہے یا بلیسنگ ان ڈسکائز ہے، یا یہ ایک وہ صرف ایک بوجھ بن رہا ہے آج کی یوتھ پہ جس کی وجہ سے ہم ڈسٹینس ہوتے جا رہے ہیں ٹورڈز ریلیجن اور ٹورڈز کانسیپٹ آف گاڈ اینڈ ایوری تھنگ؟ دیکھیں، زندگی کا جو مقصد ہے، جس طرح آپ نے ابھی پہلے قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ کی تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ آئی کریٹڈ مین اینڈ جن ٹو ورشپ می۔ یہ مسلمان کا مقصد نہیں ہے صرف، یہ تمام جتنی یہ دو مخلوقات کا جس کا ذکر کیا گیا، دیٹ از دیئر پرپس. اینڈ دس از سم تھنگ وی اسپوک اباؤٹ یسٹرڈے ایکچولی ایز ویل، جو سیمینار ادھر ہوا تھا IIC میں. یہ تو پرپس ہو گیا، مگر پرپس جب بندے کو پتہ لگ جاتا کہ میرا مقصد یہ ہے، اینڈ مقصد تعریف کے اعتبار سے پرپس از واٹ is pointing towards the intention behind the action. ارادے کے پیچھے جو چیز تھی اس کی طرف وہ پوائنٹ کر رہی ہے کہ یہ ارادہ. تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے انسان کو بنانے کا یہی ہے کہ میری عبادت کرے. مگر یہ صرف مقصد ہے. جب بندے کو مقصد پتہ لگ جاتا ہے تو انسان کے اندر جو بے چینی ہے نا، اب ڈپینڈ کرتا ہے. اب ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ ہم باہر، کیونکہ یہ بہت فرق آ گیا ہوا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹریولڈ دی ورلڈ. اینڈ اسحاق صاحب ان کا بھی اسی طرح سلسلہ ہے، ان کی بڑی ایکسٹینسو ٹریولنگ ہے. سو آئی تھنک ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں بتائیں اس بات پہ. آئی فائنڈ، جہاں تک میری آبزرویشن، دس بگ ڈفرینس. پاکستان ایک ببل میں ہم رہ رہے ہیں اور 60% 60% جو پاپولیشن ہے پاکستان کے انڈر 30 ہے. سو یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر اٹس ٹائم ٹو ایکسپلور، اٹس ٹائم ٹو ٹرائی ڈفرنٹ تھنگز. اینڈ ون آف دا بیسٹ تھنگز some of my mentors said to me when I was that age, کہ بیٹا you should travel. And the first time I traveled on my own, I was 15 and I traveled to Turkey, right? Because that allows you to explore different things, that allows you to experiment on different things, obviously within limits and within reason. But the point is you try out different things. اگر ہم contextually اگر پاکستان کی صرف بات کریں، پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر کن کن ملکوں کا ویزا ملتا؟ شاید جہاں آپ جانا ہی نہ چاہیں. ایگزیکٹلی، جہاں جانا چاہیے نہیں. جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر پاکستان کے اندر کتنی ٹریولنگ سیف ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس انسیف، خطرناک نہیں ہے، مگر کتنا کر انکریج کیا جاتا ہے. سو سڈنلی آپ ایک ایسے ببل کے اندر ہیں ود ان پاکستان وچ ڈفرز پرہیپس بیسڈ آن یور لوکیلٹی، یا کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے. یا آئی ایم ناٹ اے کلاسسٹ، مگر اٹس اے سیڈ ریالٹی دیٹ we have to acknowledge this in Pakistan especially کہ کافی یہاں نا ڈائیکاٹمی ہے، کافی فرق ہے مثلا کلاسز کے اندر. سو ڈیپینڈس آپ کیا. سو اس کے اندر رہتے ہوئے سڈنلی وہ جو پرپز آف لائف کا جو ہے، اگر تو آپ قرآن کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا then that will be clear, but it will differ. اس کے علاوہ کیا اپرچونٹی ہے پاکستانی یوتھ کے پاس یا پاکستان میں ہمارے پاس کہ ہم اپنا پرپز آف لائف فگر اس میں ایک چیز جی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو پرپز آف لائف کا جو برڈن ہے جو ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ایونچولی یس وی ہیو ٹو، ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، ہم نے اچھے عمل کرنے ہیں، لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ایونچولی وی ہیو ٹو اچیو دا لینڈ مارک آف جنہ. لیکن کیا یہ جو فلاسفی ہے ایکسٹریمزم کو نہیں زیادہ بڑھاوا دے رہی پاکستان کے اندر؟ کیونکہ ہم اس میں اتنا گم ہو چکے ہیں، ایک مطلب ایکسٹریم ہو چکے ہیں نا. Either you follow religion, either you just live your life. دیکھیے ریلیجن انگلش کا لفظ ہے جی، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کیا بنتا؟ مذہب. ٹھیک ہے. تو مذہب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مذہب کے ساتھ تو پاکستان کے اندر اتنے سوشل ایشوز اٹیچ ہیں. آپ کو مذہب کی نہیں بات کرنی چاہیے، ہمیں تو سوشل ایشوز کی بات کرنی چاہیے. مذہب کے حوالے سے تو جو چیزیں ہیں وہ کافی یہاں ڈیفائنڈ ہیں، مگر ایکچولی سوشل ایشوز ہیں جن کو مذہب، جن کے اوپر مذہب کا لیبل لگا کے ان کو مذہبی بنا دیا جاتا ہے. اور سڈنلی ہمارے رینکس کے اندر وی ہیو اے سیویئر ریئیکشن ٹو مذہب
for all sorts of reasons. آج وہ موضوع نہیں ہے, so I think it'll be not fair کہ ہم اس میں جائیں پھر بات مکمل نہیں ہوگی, کیونکہ کافی ذرا in depth subject ہے اور اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے, maybe some other time. So وہ ساری چیزیں اس طرح unclear ہو جاتی ہیں اور مس انڈرسٹوڈ ہو جاتی ہیں. سوشل ایشوز کے اوپر آپ بات کریں, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ول اسٹارٹ کلیئر, ایک چیز کلیئر ہو جائے گی کہ ریلیجیس ایشوز اتنے ادھر نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہ چیز ڈیفائنڈ, اور جو ایکسٹریمزم جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اٹ از ناٹ اسٹرکٹلی اسپیکنگ بیکاز آف ریلیجن اٹ سیلف. وہ ریلیجن کے اندر جو سوشل ایشوز ہمارے مکس ہو گئے ہوئے ہیں نا, ان کی وجہ سے یہ زیادہ تر ہمارے یہ ایسے جان لیوا مسئلے بن جاتے ہیں. آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس, جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مزید سوچنا چاہیے, پونڈر کرنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ لرن فرام, از دی ایلیمنٹ آف دین. سسٹم کون سے بھائی, آپ کس سے, اب فلاسفی از بیسکلی ریزن, ٹھیک ہے, آپ فلاسفی کی بات, فلاسفی آف لائف کی بات کرتے ہیں, تو فلاسفی آف لائف کس گراؤنڈ کے اوپر آپ کی فلاسفی بیسڈ ہے. آپ پرپس آف لائف کی بات کرتے ہیں, you can go to intellectuals, you can go to thinkers, you can start from Socrates, you can come all the way down to Thomas Hobbes, ٹھیک ہے جی. آپ ان کے مطابق پرپس آف لائف کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, یا آپ پھر قرآن کی طرف جائیں گے. قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں, بیکاز قرآن پاک از دا مینوئل جو کریٹر نے کریشن کے لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں گائیڈنس مل جائے. تو جب آپ اس کی طرف آتے ہیں, پرپس آف لائف اس سے سمجھتے ہیں, تو دیٹ سیز ٹو یو کہ بھائی تمہارا مقصد, یور پرپس واز ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سیز ہمسیلف. ناؤ وین یو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس کے اندر آ کے پھر آپ کی ریزنس فار کریشن آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کو اگین, آپ پھر اگر صرف قرآن کے ساتھ اسٹیک کرتے ہیں, یو ڈونٹ چیری پک, آپ پورے پیکج کو لیتے ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آر دا ریزنس فار مائی کریشن. تو ریزنس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کے اندر ورچو, چیریٹی, یہ ساری نیکیاں, یہ اچھی جو عبادت بن جاتی ہیں اگر آپ ان کو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر کے کریں, تو وہ پھر ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈسکشن ہو جاتی ہے. مگر اس کے اندر آخری جو میرا پوائنٹ ہے, جس نقطے پہ میں آنا چاہتا ہوں, وہ سمپلی یہ ہے کہ وی ریئلی ایٹ دی آؤٹ سائڈ وی ہیو ٹو میک اے ڈیسیجن, یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیجن, اینڈ یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیجن ناؤ, ٹھیک ہے. اینڈ فار دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیک دا ٹائم آؤٹ to do your research however you want to do it, and internet is not the solution to all our problems, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں and you do not know where to go, تو انٹرنیٹ تو ایک ایسی اندھیرا کمرہ ہے, آپ گم جائیں گے. اور ہمارا نوجوان گم جاتا ہے, صبح کسی کی سنے گا وہ بات کنونسنگ, شام کو کسی اور طرف چلا جائے گا. تو آئی تھنک سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ٹیک ٹائم آؤٹ, اینڈ آئی تھنک ہماری جو آڈینس بھی ہے, میرا مشورہ یہی ہوگا آپ کے توسل سے کہ سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ٹیک دا ٹائم آؤٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ میں چاہتا کیا ہوں, مجھے اپنی زندگی سے کیا, واٹ ڈز مائی لائف مین ٹو می, ٹھیک ہے. دیٹس ویئر دی جرنی شوڈ اسٹارٹ فرام. اس کے بعد جب آپ نے ایک ارادہ کر لیا نا, جس کو نیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کہ بھئی میں اپنی زندگی کو معنی خیز بنانا چاہتا ہوں, یا میں اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یا میں بل گیٹس کی طرح امیر ہونا چاہتا ہوں, یا میں غریب تو کوئی نہیں ہونا چاہتا, مگر مقصد یہ ہے بات کرنے کا جو بھی, then you start exploring all of these things that we're discussing here. اس سے پہلے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ پھر صرف کانوں کی چاشنی ہے, it won't mean anything.